بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں آج جو ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے کون سا یاد ہے آپ کو؟ ہمارا چیپٹر جو کنٹینیو تھا وہ تھا رحم دلی۔ رحم دلی کا ہم نے پہلا لیکچر اپنا کمپلیٹ کیا، آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے چلیں ہم اپنا ریویو کرتے ہیں کہ رحم دلی ہے کیا۔ رحم دلی جو ہے وہ اللہ کی صفات ہے اور ظلم شیطان کی صفت ہے۔ یعنی اگر ہم رحم دلی کے کیا معنی؟ رحم دلی کا معنی دلجوئی کرنا، ترس کھانا، کسی کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں غریبوں کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں رحم دلی میں آتی ہیں۔ اور اگر ہم رحم دلی کے ان تمام اصولوں پہ چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کی صفات پہ چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحم دلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی صفت ہے اس کی تمام صفات میں سے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی دو جو رحم دلی یا رحم کی جو صفات آتی ہیں، رحمان اور رحیم، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ رحمان اور رحیم صفت تمام چیزوں پہ جو ہے نا حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی گناہوں پر باعث پرس کرنے پہ آ جاؤں تو پھر اس زمین پہ کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہی کی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہ کرنے کے باوجود بھی محفوظ ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے رحم دلی میں صحابہ کی مثال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں بتائیں، اور ایک بہت بڑی مثال یعنی جنگ بدر کی ایک مثال دی گئی جس میں تقریباً 70 قیدی جو ہے وہ گرفتار کیے گئے۔ اس وقت صحابہ نے یہ مشورے کے ساتھ یہ طے کیا، آپس میں مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ یہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو فدیہ یعنی کچھ نہ کچھ رقم کے عوض رہا کر دیا جائے۔ اور اس میں بہت سارے ایسے بھی قیدی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، وہ ایسے قیدی جن کے پاس دینے کے لیے کچھ مال نہیں ہے، کچھ رقم نہیں ہے، تو ان قیدیوں کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ ہر قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا، یہ اس کی سزا ہوگی، اور اس کے بعد جب وہ مسلمان پڑھنا لکھنا سیکھ جائے تو ان کو آزادی دے دی جائے گی۔ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ان قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، تو تمام صحابہ کے لیے ایک حکم یعنی سب کچھ کر گزرنے کا درجہ رکھتا تھا، لہٰذا تمام صحابہ نے اپنی حد المقدور اپنی کوشش سے زیادہ ان کا خیال کیا۔ اور وہ صحابہ، کیونکہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو بہت سارے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، لہٰذا وہ بہت ہی قسم پرسی کی زندگی جو ہے وہاں مدینے میں گزار رہے تھے۔ ان کے پاس بھی اتنا کچھ زیادہ مال متاع نہیں تھا، کوئی زیادہ دولت مند نہیں تھے، لہٰذا اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا کہ ان کا خیال رکھا جائے، تو صحابہ نے خود تو کھجوریں کھائیں اور ان قیدیوں کو کھانا کھلایا، اپنے حصے کا کھانا ان قیدیوں کو کھلا دیا اور خود کھجوریں کھا کے گزارے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ماننے اور ان کی اطاعت کا یہ درجہ تھا صحابہ کے درمیان۔ صحابہ کے اس رویے سے، اس برتاؤ سے وہ قیدی بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے، اور جب ان کی سزا ختم ہوئی، جب انہوں نے ان 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا اور ان کی وہ سزا ختم ہوئی، تو ان کے اس رویے سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے، اور بعض قیدیوں نے جانے سے انکار کر دیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں سے بھی جو ہے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، جو کہ بہت ہی ایسا رواج اس زمانے میں یا اس سے پہلے نہیں ملتا ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اپنے قیدی جو بھی ان کے جانی دشمن ہیں، جنہوں نے کبھی ان مسلمانوں پہ ظلم کیا ہو، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا گیا۔ اچھا، ان قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں تھے ان قیدیوں کو فرمایا، یعنی وہ قیدی بھی اتنے زیادہ امیر اور پیسے والے نہیں تھے، تبھی انہوں نے فدیہ دینے کی ان کی بھی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا
جو تھا ان کے حصے میں آیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 70، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان قیدیوں کے بارے میں کہا کہ اگر آپ کے دلوں میں ایمان ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان سے بہرمند فرمائیں گے، اور اس سے اچھا جو ہے اور اس سے اچھا اجر عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر فرمائیں گے۔ یعنی اس سے بہتر فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور امید ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے بہتر تو کوئی اجر ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ بالکل اسی طرح فتح مکہ کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کی عظیم مثالیں قائم کی۔ فتح مکہ کیا معنی رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے؟ یعنی ایک کفار کے لیے ایک عذاب کا دن تھا فتح مکہ کا، جب کفار کی سب سے بڑی یعنی اسٹرانگ حکومت جو مکہ میں تھی، اور وہ پورے مکہ پہ قابض تھے، بہت ہی طاقتور قبائل تھے، اور جو کہ بڑی جو ان کے ارد گرد رومن امپائر یا پرشین امپائر تھی، انہوں نے بھی اس دشت یا ریگستانی علاقہ جو ہے وہ کراس کر کے مکہ تک آنے کی ان میں بھی جرت نہیں تھی۔ اور جب اللہ کے نبی کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور جب دوبارہ یہ موقع آیا کہ مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، تو ایک کفار کے لیے ایک عذاب کا دن تھا، کیونکہ صرف چند سال کے بعد ہی مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت عطا فرمائی کہ وہ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ اور پھر کیا مثال قائم ہوئی کہ ہم پوری تاریخ پڑھتے ہیں مختلف قوموں کی، مختلف جنگوں کی، تو ہمیں کیا مثال ملتی؟ جب کوئی فاتحانہ فوجیں کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں فاتحانہ انداز میں، تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، لوگوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے، فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور قیدی بنائے جاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ عام روایت تھی جو ہزاروں سال سے جیتنے والی فوجیں اسی طرح اپنے ہارنے والی فوجوں کے ساتھ ان کے شہروں میں اسی طرح کیا کرتی تھی۔ لیکن جب مسلمان فتح مکہ کے وقت مکہ شہر میں داخل ہو تو اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، اور اللہ کے نبی نے واضح حکم فرما دیا کہ جو لوگ حرم میں یا مسجد الحرام میں پناہ لے لیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں گے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور جو لوگ راستے میں بغیر کسی اسلحے کے یعنی تلوار کے بغیر ہمیں ملیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی مثال تھی جس سے پہلے کبھی نہیں سنی اور دیکھی گئی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی جو جس کے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی معاف کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ بدر ہوئی جو ابتدا جو تھی اس کی وہ ابو سفیان ہی کی وجہ سے تھی، اور اس کا موجب ابو سفیان ہی تھا۔ لیکن فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی نے رحم دلی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی اور کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے عام معافی مل جائے گی۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اس فاتحانہ وقت میں بھی اللہ کے نبی نے رحم دلی کا جو ہے معاملہ رکھا اپنے قیدیوں کے ساتھ، اور ایسی مثال قائم کی کہ وہ رہتی دنیا تک قیدیوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کرنے کی ایک مثال قائم کر دی گئی جو آج تک ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ڈیمانڈ بن گیا ہے کہ کوئی بھی فوج کوئی بھی جب اگر جنگ ہو جائے تو اس کے قیدیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے۔
یہ وہی مثالیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت میں ہمیں بتائی اور دنیا کو ایسا کر کے دکھایا. اور فتح مکہ کے وقت امن سے پورا شہر فتح ہو گیا، نہ کوئی خونریزی ہوئی، نہ کوئی جلاؤ گھراؤ، نہ قتل عام ہوا، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا گیا. تو فتح مکہ کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رحم دلی کا سبق دیا، اور ہمیں یہ اس پورے سے سبق ملا ہم ہر حال میں رحم دلی کا مظاہرہ کریں اور اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو بچوں، آج کے دن، آج کے اس لیکچر کے بعد ہم سب عہد کریں کہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے. جو ہم سے کمزور ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، اور جو مدد کے قابل ہیں، یعنی ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار جو ہمارے مدد کے قابل ہیں، ان سب کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے. شکریہ.